یہ اصل میں سورہ ہود کی ایک آیت ہے جی. سورہ ہود جو ہے وہ قرآن کریم کی 11 نمبر کی صورت ہے. اچھا جی. اور اس کی آیت نمبر 18 ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور امام اور رحمت موجود ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جی. اب یہ جو الفاظ ہے نا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ محذوف ہیں، یہ اس میں تو نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. صحیح. تو عربی زبان میں یہ قاعدہ موجود ہے. قرآن کریم میں جو مفسرین ہیں وہ بہت سی آیات میں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بات محذوف یعنی کہ حذف کی گئی ہے جی. لیکن وہ ان دا باڈی آف دا ٹیکسٹ ورڈز میں تو نہیں ہے لیکن معنی کے اندر وہ موجود ہے. جی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 زمانے بتائے ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل. جی. اور حال اور مستقبل کا پہلے ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر ماضی کا ذکر فرمایا. جی. اور فرمایا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہیں. جی. اور بینہ کہتے ہیں روشن دلیل کو، جس سے لفظ مبین بھی نکلا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر قائم ہے، یعنی اس کے پاس اس کی صداقت کی ایک روشن دلیل موجود ہے. جی. اور یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. جی. اور پھر فرمایا کہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی طرف سے ایک گواہ آتا ہے. یہ منہ یعنی خدا کی طرف سے. جی. اور جو لفظ ہے یتلو، یہ اس کا مادہ ہے تے لام باؤ اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بینہ پر قائم ہے، روشن دلیل کے اوپر قائم ہے. جی. اور آپ کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کا گواہ آئے گا. صحیح. اور ماضی کی بات یہ بتائی کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور امام اور رحمت کے موجود تھی. یعنی تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی بیان کی گئی ہے. جی. جس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے بھائیوں میں تمہاری طرح کا ایک نبی برپا کروں گا. اور پھر اسی کتاب میں فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا انبیاء کے ذریعے سینا سے، شعیر سے اور فاران سے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے علاوہ بہت سی پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں. تو فرمایا کہ موسیٰ کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں موجود ہیں، وہ امام اور رحمت کے طور پر پہلے سے موجود تھی. جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بینہ پہ قائم ہیں. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اس کا ایک گواہ اس کی طرف سے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو گواہ کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جس وقت جو صداقت ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہو. جی. یعنی ایک واقعہ جس کے متعلق لا علمی چھا گئی ہو، اس کو اگر آپ پیش کریں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. جی. چنانچہ اور یہ گواہ آتا اس وقت ہے جس وقت عام طور کے اوپر لوگوں کے دلوں سے وہ صداقت محو ہو گئی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ شاہد کے متعلق آپ یہ یاد رکھیں کہ شاہد وہ ہوتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو، سنی سنائی بات نہیں ہوتی. جی. اب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ایمان تو رکھتے ہیں. جی. لیکن وہ گواہ نہیں ہے. گواہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر وہ واقعہ گزرا ہو، اس نے اپنے سامنے دیکھا ہو. صحیح. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینی ہے، اور زمانہ بیچ میں 1300 سال کا موجود تھا. جی. یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1300 سال کا عرصہ موجود ہے. جی. تو اگر حضور بھی ایک عام آدمی ہوتے، ایک عام مسلمان ہوتے، تو آپ کی گواہی بھی ویسے ہی دیگر لوگوں کی طرح ایک اپنے ایمان کی بات ہوتی نا. جی. کہ جیسے دوسرے لوگوں کا ایمان ہے ویسے حضور کا بھی ایمان ہے. صحیح. لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جی. شاہد من ہو، خدا کی طرف سے ہیں. جی. اور اس میں پھر ان کے اوپر وہ ساری وارداتیں گزری ہیں، ان کو
ویسے ہی وہی ہوئی ہے, ان کی ویسے ہی مخالفت ہوئی ہے, اور مخالفت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو تسلیاں دی ہیں اور جو حوصلے دیے ہیں ہاں جی کہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. مجھے ایک بڑا مزیدار اور عجیب روحانی واقعہ یاد آیا جی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جہلم کے سفر پر تشریف لے گئے, کہ مقدمہ تھا وہاں پہ, تو جج بھی مخالف تھا. جی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مرزا صاحب کو ایسے وقت میں فیصلہ سنائیں گے کہ جب ان کے پاس نہ تو ضمانت کے پیسے ہوں گے جی اور نہ ہی کوئی اور چارہ کر سکیں گے, تو میں جیل میں بھیج کے چھوڑوں گا, صحیح, اور عدالت سے ہتھکڑیاں لگا کر ان کو میں جیل میں بھیجوں گا. ٹھیک ہے. تو خواجہ کمال الدین صاحب جو تھے اس وقت وکیل تھے, تو وہ ان کو پتہ لگ گیا, وہ بڑے گھبرائے حضور کے پاس آئے, اور حضور کی طبیعت بھی خراب تھی. جی تو انہوں نے آگے کہا کہ حضور جج کا تو یہ جو ہے نا وہ ارادہ ہے اور اس نے یہ کرنا ہے. تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور پوری آنکھیں کھول کر فرمایا کہ کون ہے جو خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے, اور پھر فرمایا کہ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اے خدا میں تیری خاطر ہی زیور پہننے کو تیار ہوں, یعنی ہتھکڑیاں جو ہیں وہ تیری خاطر پہننے کو تیار ہوں, لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں پہننے دوں گا. صحیح. اور کوئی رات نہیں ہوتی جب وہ مجھے تسلی دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, تم نے فکر نہیں کرنی. بالکل صحیح. اور یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا. تو یہ وہی بندہ ایسی صداقت کی گواہی دے سکتا ہے جس کے اوپر خود یہ واردات گزری ہو, جو خود ان روحانی تجربوں سے گزرا ہو. اس کے علاوہ دوسرا بندہ کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ گواہی اس کی مانی جاتی ہے جس کا اپنا کردار سچا ہو, جس کا اپنا کردار پاکیزہ ہو. جی عام آدمی کی گواہی تو نہیں مانی جاتی, بندہ اس کو پتہ نہیں ہے وہ آگے کہ جی پتہ نہیں وہ جھوٹا کہ سچا کون ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کئی دفعہ یہاں پہ بتایا ہے کہ سچے نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم میں پہلے سے سچا مشہور ہوتا ہے, دعوے سے پہلے, اور لوگ اس کے متعلق گواہیاں دے چکے ہوتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے. جی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی آپ کے دعوے نبوت سے پہلے ہی لوگ مان چکے تھے کہ آپ اسلام کے زبردست پہلوان ہیں, اور اگر کوئی عیسائیوں کو اور آریہ سماجیوں کو شکست دے سکتا ہے تو وہ مرزا صاحب ہیں. صحیح. تو ان کا کردار اور ان کی روحانیت اور ان کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس کے متعلق تو لوگوں نے لکھا کہ یہ خدا سے ان کا تعلق ہے اور ان کے الہامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, بلکہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ کوئی الہام ہوا آپ کو, علماء پوچھا کرتے تھے. جی تو یہ اپنے سامعین کی خدمت میں نے جو آج بات پیش کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک گواہ بھیجنے کی سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں خبر دی ہے. جی. اور یہ فرمایا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آئے گا, وہ یتلوہ شاہد منہ, اس کی طرف سے آئے گا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ امت محمدیہ میں سے ہوگا. اگر یہ منہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ خدا کی طرف سے آئے گا. جی. اور اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ امت محمدیہ میں سے ہوگا, باہر سے نہیں آئے گا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باہر سے ہے, امت محمدیہ میں نہیں ہے. تو یہ ایک زبردست جو خبر ہے ایک گواہ کے آنے کی, اور گواہی چاہیے کیوں ہوتی ہے وہ میں نے بتائی ہے. جی. اور گواہ خود کیسا ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو یہ ہے جو آج میں نے اپنے سامعین کی خدمت میں جو ابتدائی کلمات ہیں اس کے طور کے اوپر یہ آج جو ہے وہ رکھی ہے.